رومانیہ کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ نیٹو کے فضائی پولیسنگ مشن پر ایک ہسپانوی F-18 لڑاکا جیٹ پائلٹ نے غیر قانونی طور پر رومانیہ کی قومی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ڈرون کو مار گرایا، جو اس سال ملک کا چوتھا بغیر پائلٹ کے طیارہ کو مار گرایا گیا ہے۔ نیٹو کی ریاست یوکرین کے ساتھ 614 کلومیٹر 300 کو اور اس نے گزشتہ سرحد کا اشتراک کرتی ہے، اور اس نے گزشتہ 4 سالوں میں روسی ڈرونز کو بار بار اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ بحیرہ اسود میں سرنگیں تجارتی اور توانائی کے اہم راستوں پر تیرتی ہوئی دیکھی ہیں۔ جس جج نے گزشتہ ہفتے شام کے صدر بشار الاسد کو غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی تھی، خود بھی برسوں پہلے اسی حکومت نے غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی تھی، اپنی خالص ترین شکل میں ستم ظریفی۔ وہ اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے والی تھی۔ ایک غیر ملکی آدمی سے اس کی ملاقات بیرون ملک کے ہوائی اڈے پر ہوئی، جس نے اس کا نمبر پوچھا اور جلدی سے فالو اپ کیا، لیکن اپنے دیرینہ ساتھی کو مبارکباد دینے کے بجائے اس کے ساتھی کارکنوں نے ان کے شعبہ کے سربراہ کے حکم کے تحت اسے دوبارہ سوچنے پر زور دیا۔ کیا وہ اس قابل تھا کہ وہ اپنی نوکری کھو دے؟ زامبیا کے صدارتی انتخابات کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی مبصرین نے پولنگ اسٹیشنوں پر تشدد کے دوران ووٹوں کی گنتی کئی گھنٹوں تک معطل رہنے کے بعد دھمکیوں اور اغوا کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مبصر مشنز بشمول یورپی یونین اور جنوبی افریقی ترقیاتی کمیونٹی کے علاقے سے نے ہفتے کے روز جماعتوں سے اشتعال انگیز بیانات کو کم کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ جمعرات کے عام انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی۔ ٹوپاک شکور کے قتل نے موسیقی کی دنیا کو چونکا دینے کے 3 دہائیوں بعد 60 کی دہائی میں ایک شخص کو مبینہ طور پر شوٹنگ کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ریپر کو کس نے مارا، اس راز نے 1996 سے شائقین اور سازشی تھیورسٹوں کو یکساں طور پر متوجہ کیا ہوا ہے۔ 63 سالہ دوان کیفتی ڈیوس کا مقدمہ جلد ہی اس سوال کو ختم کر سکتا ہے۔ اگرچہ بلوچستان اب 2 دہائیوں سے مختلف درجے کی ہنگامہ آرائی کا سامنا کر رہا ہے، اس وقت شور شدہ صوبہ قریب مسلسل دہشت گردی اور لاقانونیت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد اور کوئٹہ دونوں حکمران اکثر حالات کو کم کرتے ہیں، لیکن ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کو جب قوم یوم آزادی کا جشن منا رہی تھی، صوبے کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے تشدد صوبے کے وزیر اعلیٰ سے افراد ملوث افراد کے لیے زیتون کی شاخ بڑھا دی۔ مسٹر بگٹی نے قانون شکن عناصر کو قومی دھارے میں واپس آنے اور حکومت سے بات کرنے کا مشورہ دیا، تاہم انہوں نے مزید کہا اور بجا طور پر کہ ریاست ان لوگوں سے بات نہیں کرے گی جو بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جس پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے 7 اگست کو دستخط کیے تھے، اس میں ایک شق ہے۔ تینوں ممالک میں سے کسی پر حملہ سب پر حملہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں یہ معاہدہ خطے کی تزویراتی ترتیب کو نئی شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس معاہدے کو خطے کی اجتماعی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس قرار دیا ہے۔ قابل فہم بات یہ ہے کہ مکہ معاہدہ ان وعدوں کی تفصیلات نہیں دیتا جو ہر فریق نے کیے ہیں۔ ایسے معاملات آپریشنل تفصیلات کے دائرے میں ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تاہم جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فوجی بلاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد کسی مخصوص ملک کے لیے ہے۔ چونکہ یہ تینوں ممالک خطرے کے بارے میں مختلف تصورات رکھتے ہیں، اس لیے یہ معاہدہ کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ان کی اجتماعی ڈیٹرنس اور دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش لگتا ہے۔ پاکستان نے چند روز قبل اپنا 79واں یوم آزادی منایا۔ ایک بار پھر سالگرہ اس امید پر لپٹی ہوئی ہے کہ شاید اگلا عام شہریوں کے لیے کچھ راحت لے کر آئے۔ اس امید کا ماخذ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ اس امید کا ماخذ مکہ مشترک کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں کو گرافیٹی سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یہ سڑکوں کو بینٹنگز، جھنڈوں اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی تصاویر سجایا گیا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر صرف 1 دہائی قبل اسی طرح کے جوش جوش کا مشاہدہ کیا گیا تھا، جب ملک کے طاقتور اشرافیہ نے قوم کو چین پاکستان کی سے مختلف ہے، جیسا کہ مؤخر ذکر منصوبے کو اقتصادی رابطے کے منصوبے کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ حالیہ سے فریقی معاہدہ ایک جیو پولیٹیکل اکتک ہے جس میں خط کی درمیانی طاقتیں شامل ہیں، اور عام لوگوں نے اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرے ہیں جس میں خط کی دیاں وابستہ کر رکھی ہیں، جس طرح وہ توقع کرتے تھے کہ سپہ ان کی زندگیوں میں راحت پیدا کرے اور معاشی سرگرمیاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اس معاہدے سے ملک میں اس مائرہ سے آچی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، سعودی رقم، موخر ادائیگیوں پر تیل اور خلیج میں مزید پاکستانیوں کو روزگار ملے گا۔
وفاقی وزیر علیم خان گورنر سندھ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹر سے ملاقات کریں گے۔ سیکیورٹی حکام تعطل کو توڑنے میں مدد کے لیے کوششوں میں شامل اسلام آباد۔ کنٹینرز کے ڈھیر کی وجہ سے بندرگاہوں پر بھیڑ بننا شروع ہو گئی ہے۔ ٹرکوں اور خوردنی تیل کے ٹینکرز کی 8 روزہ ہڑتال آج اتوار کو گورنر ہاؤس کریں وفاقی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے اہم دور کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابی تنازع کے درمیان مسلم لیگ پی 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 سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنے کی تاکید۔ مریم نے پی 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 کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا، پارٹی سے منطق پر غور کرنے کو کہا۔ شرجیل کا کہنا ہے کہ انتخابات کو فارم 47 پلس کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد۔ مسلم لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ جبکہ انتخابات کے دوران مخالفین کے درمیان سیاسی اختلافات عام تھے، انہیں کبھی بھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر مرکز میں حکومت جماعت اور اس کی اتحادی پارٹی پی 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 کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے شورپڈ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، متعدد زخمی فرار ہونے والوں کی تلاش جاری۔ کوئٹہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتہ کو ضلع خزدار کے علاقے شورپڈ میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ گومبے نائجیریا پنتامی ڈسٹرکٹ گومبے میں ہفتے کے دن کی صبح سڑکیں شہر بھر میں طلبہ، کارکنوں اور تاجروں کو لے جانے موٹر سائیکلوں کے مانوس رش سے جا دیا ہے، لیکن تیزی سے کچھ لوگ تقریباً خاموشی سے گزرتے ہیں۔ نقل و حمل کی تبدیلی کی ایک لطیف نشانی جو موسمیاتی پالیسی سے نہیں بلکہ نائجیریا کی بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ ایک پیدل چلنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پیچھے جب تک کہ سوار نے ہارن نہ بجایا۔ پیٹرول سے چلنے والی بائک کے برعکس جو نائجیریا کی سڑکوں پر حاوی ہیں، الیکٹرک موٹر سائیکل تقریباً بے آواز حرکت کرتی ہے اور کوئی خارجی دھواں نہیں پیدا کرتی ہے۔ حماس کے سیاسی رہنما اور چیف مذاکرات خلیلہ مصری حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے قاہرہ کا سفر کرنے والے ہیں۔ حماس کے ایک ذریعے نے کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی جیڈ کشنر کے مشرق وسطیٰ کے دورے سے پہلے حماس کے ذرائع نے اے ایف پی اور انادولو نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ جولائی کے آخر میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد ملک کے اپنے پہلے دورے میں الحیہ کی اتوار کی صبح مصری انٹیلی جنس کے سربراہ حسن رشاد سے ملاقات متوقع ہے۔ زمبابوے میں اس ہفتے قریبا جھیل پر ایک اوورلوڈ فیری الٹنے سے 70 سے زائد افراد میں سے 18 بچے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ امدادی کارکنوں نے مزید لاشیں عشاء برآمد کی۔ منگل کو تیز لہروں میں فیری الٹ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے مزید 26 لاشیں نکالی گئی ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے۔ کولمبیا کے نئے صدر نے ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی امریکی ملک کو نشانہ بنانے محصولات کو معطل کر دیں، جو کہ ایک مہلک زلزلے سے جھلس رہا ہے جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ابیلارڈو اسپریلا نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ کولمبیا پر ٹیرف کو عارضی طور پر معطل کر دیا جائے تاکہ کاروباری مالکان کو ریلیف دیا جا سکے۔ ریاست متحدہ کے وسط مغربی ریاست انڈیانا میں حکام نے شدید طوفان اور سیلاب کی زد میں آنے کے بعد کم از کم 5 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ ریسکیو کارکنان طوفانوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، جس نے انڈیانا کو گزشتہ ہفتے کے دوران بھیج دیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے حکومت کے زیر قبضہ شہر مارب پر کئی حملے کیے ہیں اور رہائشی محلوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مارب کی صوبائی اتھارٹی نے بتایا کہ اس گروپ نے ہفتے کے کھویل کو 4 روز شہر کو 4 بیلسٹک میزائلوں اور 4 ڈرونز سے نشانہ بنایا، جس سے کئی زخمی ہوئے اور گھروں، گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ شمال مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا پھیلنے سے اب تک 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی سابقہ وبا سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر قابو پانے کی کوششوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ریاست متحدہ میں ڈیموکریٹس نے اپنے 2028 کے صدارتی پرائمری کیلنڈر میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ پارٹی وائٹ ہاؤس کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آسٹن ٹیکساس میں ہفتے کے روز ایک میٹنگ کے دوران ڈیمو پارٹی کے صدارتی امیدوار کو منتخب کرنے میں پہلی رائے رکھنے والی ریاستوں کی نظر ثانی کے لیے ووٹ دیا۔
ہوائی اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ 1992 کے بعد سمندری طوفان سے کیونکہ کیٹیگری 1 کا طوفان راس ٹکر ہو سکتی ہے، کیونکہ کیٹیگری 1 کا طوفان لالا اپنے ساحل سے منڈلا رہا ہے 75 میل فی گھنٹہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہواؤں کے ساتھ لالا نے ہفتے کے ایک روز سمندری طوفان کی طاقت حاصل کی۔ بدترین صورتحال میں یہ بگ آئی لینڈ پر 25 انچ تھرسٹ پھینک سکتا ہے اور 3 فٹ کا طوفان پیدا کر سکتا ہے۔ انڈونیشیا میں امدادی ٹیمیں ہفتے کے روز آنے والے شدید زلزلے سے بچ جانے والوں کی تلاش کر رہی ہیں۔ انڈونیشیا کی موسمیات اور جی فزکس افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈونیشیا کی موسمیات اور جی فزکس ایجنسی نے بتایا کہ 7 شدت کا زلزلہ 5:0 جمعہ کو 22:0 GMT سے کچھ دیر پہلے جزیرے فلورس پر آیا اور اس کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ جینڈو 4 کے نام سے شناخت کی گئی ایک خاتون ایلون مسک کے سائے کے خلاف ٹینیسی کے 3 نوجوانوں کی طرف سے دائر مقدمے میں شامل ہوئی ہے، جس میں کمپنی کے چیٹ بوٹ گروپ نے مبینہ طور پر بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کی تخلیق میں کردار ادا کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے سوتیلے والد نے گروپ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی 7,000 سے زیادہ واضح تصاویر بنانے کے لیے اس کی 11 سال کی عمر میں لی گئی تصویر میں ہیرا پھیری کی۔ خاتون نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چھاپے میں تصاویر سامنے آنے کے 2 دن بعد اس کا سوتیلا باپ خودکشی کرتے ہوئے مردہ پایا گیا۔ کینیڈا کے ہاؤس آف کامنز کے سامنے ایک سرکاری پٹیشن نے امریکی سفیر ہوکسٹر کی بے دخلی کی حمایت میں ہزاروں دستخط حاصل کیے ہیں۔ دستخطوں کی تعداد ہفتہ تک 1,71,000 سے تجاوز کر گئی، جو کہ کینیڈا کی مقننہ کے سامنے بحث کے لیے درخواست کے لیے درکار 500 سے کہیں زیادہ ہے۔ مغربی ریاست متحدہ اور کینیڈا میں فائر فائٹرز ایک سے زیادہ جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں کیلیفورنیا کے ناہموار بکسور ساحل کے ساتھ پھوٹنے والی آگ بھی شامل ہے۔ ریاست کی وائلڈ لینڈ فائر فائٹنگ ایجنسی کیل فائر نے ہفتے کے روز ایک اپڈیٹ میں کہا کہ بکسور کی آگ، جسے ٹمبر فائر کا عرفی نام دیا گیا ہے، اس وقت 4,655 ایکڑ 1,884 ہیکٹر میں بھڑک رہی ہے۔ ابھی تک صرف 12% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ 3 ایرانی پائلٹوں کو سال کے شروع میں دشمنی کے دوران ان کے طیارے کو مار گرائے جانے کے بعد خفیہ حراست میں رکھا گیا ہے۔ وزارت کے ترجمت نے ہفتے کے روز ایرت کا اظہار کیا۔ وزارت کے ترجمان نے حکام کے گمراہ بیانات پر حیرت کا اظہار کیا اور اس بات کے پاس کوئی بھی زندہ بچ جانے والا ہوائی عملہ نہیں ہے۔ مراکش کے حکام نے ہفتے کے روز درجن کو تارکین وطن کو روکا جو ہسپانوی شمالی افریقی علاقے سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہسپانوی اور رائٹرز نیوز ایجنسی کے حوالے سے مراکشی سیکورٹی ذرائع کے مطابق 100 سے زائد افراد کو فنیڈی قصبے کے مضافات میں سرحد کی طرف جانے کی کوشش میں روک دیا گیا۔ انا ماریا ساویدرا کائسیدو کئی گھنٹوں تک ملبے کے نیچے بازو پر لگنے والی چوٹوں اور کمر کے ٹوٹنے کی وجہ سے پڑی رہی۔ جب اسے آخرکار باہر نکالا گیا تو یہ ایک سخت نئی حقیقت میں تھی، ایک جہاں وہ اپنے قریبی خاندان کی واحد زندہ بچ جانے والی تھی۔ 10 اگست کو جب 7.4 شدت کے زلزلے نے مغربی کولمبیا کو ہلا کر رکھ دیا، ساویدرا کائسیدو خاندان سب سے زیادہ متاثرہ شہروں میں سے ایک کیلی میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ زمبابوے میں منگل کو ایک جھیل میں ڈوبنے والی فیری سے مزید 26 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کریبا جھیل پر الٹنے کے وقت کشتی اوور لوڈ تھی۔ جب یہ کریبا ٹاؤن بندرگاہ سے نکلی تو اس میں اندازاً 153 افراد سوار تھے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مجاز گنجائش صرف 90 مسافروں کی تھی۔ مراکش کی پولیس نے ہسپانوی انکلیوس سیوٹا تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہفتے کے روز آن لائن پوسٹ کی گئی فوٹیج میں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم دکھایا گیا، جن میں زیادہ تر مبینہ طور پر سب سہارا افریقہ سے تھا جو سیوٹا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پچھلی بار ریئل میڈرڈ مسلسل 2 سیزن بغیر کسی بڑی ٹرافی کے گیا 2008-2010 انہوں نے گلاکٹیکوس کو چھوڑ دیا اور جوسے مورینیو کو لایا جس نے پیچھے سے ٹیم کی تعمیر کی۔ چنانچہ آخری 2 ٹرافی لیز سیزن کے بعد وہ مورینہو کو واپس لے آئے۔